السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64 جس میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے کہ رسول ان کے پاس آئے اللہ کے حکم سے، اور پھر اس کے بعد جو ہماری غلطیوں کا ذکر ہے کہ اگر ہم مغفرت چاہیں اور رسول بھی مغفرت چاہے تو اللہ معاف کرنے والا پلٹنے والا ہے۔ تو اس آیت کو اگر میں آج کے تناظر میں دیکھوں اپنی ذات کے بارے میں، تو رسول ہمارے پاس قرآن کی صورت میں اس وقت جس طرح ان کا پیغام موجود ہے، اللہ کا کلام اور رسول کا قول یہ ہمارے پاس موجود ہے، میں انہی سے ہدایت لے کے، ہدایت لینی بھی اسی سے چاہیے، اس سے ہدایت لے کے سیدھے راستے کی طرف آتا ہوں، پلٹتا ہوں، تو کیا میرے یہ اعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول وہ میری مغفرت چاہیں گے، یا پھر جس وقت اللہ مجھے استطاعت دے میں مدینہ منورہ جاؤں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، وہاں میں پہنچوں روضہ رسول پر، تو وہاں جا کے پھر میں معافی مانگوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے وہ مغفرت چاہیں، اس کا کیا تناظر ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ وہاں روزے وہاں پر رسول وہاں پر ہیں قرآن مجید میں؟ ہمارا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ نہیں وہاں پر ہمارا ہیں، نہیں، اللہ قرآن تعالیٰ کی نے تو بات کر کہیں رہے نہیں ہیں، کہا۔ قرآن نہیں، قرآن کی آیت کوٹ کر کے پھر وہاں چلے گئے آپ۔ قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ اگر رسول کے پاس آتے اور رسول سے مغفرت چاہتے، رسول سے مغفرت چاہ رہے ہیں، یہ آپ وہاں مسجد نبی میں جا کے وہاں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہاں کب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ وہاں قرآن مجید میں ہے کوئی آیت کہ وہ وہاں پر ہے؟ نہیں، تو پھر تو اسی ایک طرف سلسلے میں رہنمائی کے لیے آپ سے نہیں پوچھا تھا۔ نہیں، ایک طرف تو اللہ کی آیت کی بات کی آپ نے، اور پھر ساتھ ہی ایک شرک کی بات کر دی آپ نے فوراً کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں بھی مان رہا ہوں، میں بھی تو میں تو نہیں مان رہا۔ آپ قرآن مجید جب پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ کہہ رسول کے پاس جاؤ، رسول سے کون سی آیت پڑھ رہے تھی؟ 4 کی 64 کھولیں آپ۔ اور کس وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور ہم نے نہیں بھیجا رسول سے سوائے یہ کہ اس کی اللہ کی اجازت سے اطاعت کی جائے، اور بے شک جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا وہ تیرے پاس آتے اور تو ان کے لیے استغفار کرتا، اور اللہ جو ہے بخشنے والا ہے، فاستغفر اللہ، اللہ بخش دیتا، واستغفر لہم، اور رسول بھی استغفار کرتا، اللہ بھی بخشتا وہ بھی، لوجدوا اللہ تواب الرحیم، تو ضرور پاتا اللہ تعالیٰ کو تواب، لوٹنے والا، رحم کرنے والا۔ اب یہاں آیت پڑھی آپ نے تو آپ یہاں دیکھیں گے، یہاں سوچیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں استغفار کرے گا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ سے استغفار کے لیے کہیں گے۔ اور سورۃ توبہ میں اللہ کہتا ہے 70 دفعہ بھی اگر تو معافی مانگے تو ان کو معاف نہیں کروں گا، یہ آیت پتہ ہے آپ کو؟ جی جی تو وہ قرآن میں ملا ہوا ہے نا، لکھا ہوا، وہ بات بھی بالکل۔ لکھی ہوئی کہ 70 ٹائمز، توبہ سورت کی 80 آیت میں اللہ کہتا ہے 70 ٹائمز، 70 دفعہ جب معافی مانگو گے تو اس کے معنی رسول مانگ رہا ہے، تو اس کا جواب مل رہا ہے کہ وہ نہیں مانگ رہا، کیونکہ انہوں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی وہ اطاعت نہیں کی جیسے یہاں کہہ رہا ہے اطاعت کرتے۔ تو آپ وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا کے مانگیں گے، وہاں کا کوئی جواب آئے گا آپ کو کیا؟ یہاں آیات پہ جواب آئے گا بھائی۔ یہ رسول، یہ اللہ زندہ ہے، حی القیوم ہے یا نہیں، یہ پہلے بتائیں آپ۔ اللہ ہے۔ اچھا، اور یہ رسول جس کو اللہ نے بھیجا وہ کیا مردہ ہے کیا؟ قرآن میں کوئی آیت ہے کہ اس پہ جس رسول کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو جس رسول کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن قول رسول مانتے ہیں آپ؟ بے شک۔ تو رسول کا جو قول ہے اسی سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ کس سے کر رہے ہیں آپ؟ قرآن لفظ تو ایک پڑھائی کو کہتے ہیں، قرآن سے، نہیں معاشرے میں اس کو، کتاب سے، جی کتاب سے، اللہ کی کتاب سے۔ کتاب نہیں، کتاب تو ہے، یہ اللہ نے لکھا اس کو، اللہ نے یہ نازل کیا، اللہ نے وحی کی، لیکن یہ ہے کتاب، کہا جو ہے وہ قول رسول ہے، قول رسول، انہ لقول رسول کریم۔ اب جب یہ رسول کا قول ہو گیا، اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ تم رسول کو پہچانتے نہیں ہو اس کے قول سے، 23 سورت دیکھیں آپ، لکھ رہے ہیں ریفرنسز، افلم یدبر القول، کیا پس یہ قول پہ غور نہیں کرتے؟ یہ قول رسول جو ہے انہ لقول رسول کریم، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، میں تقسیم نہیں کرتا جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے، رسول کریم پہ یہ قرآن کلام جو ہے اللہ کا کلام،
اللہ کا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو اللہ کہتا ہے افلم یدبروا القول, کیا یہ قول پہ غور نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین, یا ان کے پاس کوئی آئی ایسی بات جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی. اور اس کے بعد نیکسٹ کہتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم, کیا یہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں؟ فہم لہ منکرون, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے قول رسول کریم سے. تو جو کچھ اس میں لکھا ہے یہ قول رسول ہے, اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون, اوپر لکھا فلم یدبروا القول. تو یہ قول جو ہے قول رسول کریم, اس پہ جب آپ غور کریں گے تو یہ رسول کی پہچان ہے. جیسے آپ قالا قالا رسول اللہ, قالا قالا رسول اللہ کہتے ہیں, وہ رسول کی پہچان نہیں ہے, وہ لوگوں نے کہا رسول کی بات, تو آپ لوگوں کو مان رہے ہیں کہ وہ رسول کی بات ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول کا قول ہے, تو آپ کو یہاں پر ماننا ہے یہ رسول اللہ کی آیت میں استغفار بھی کر رہا ہے. جیسے اللہ نے کہا تو اگر 70 ٹائمز بھی کرے تو میں معاف بھی کروں گا. تو وہ قرآن میں ہی پتہ چل رہا ہے وہ کیسے مطلب اللہ سے مانگ رہے ہیں لوگوں کی مغفرت کے لیے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے پاس ان کے آتے تمہارے پاس اور ایکسیپٹ کرتے, اور پھر وہ تمہارے لیے اگر مغفرت چاہتا تو وہ ہو جاتا. کوئی مردہ تھوڑی ہے رسول. یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ رسول مردہ ہے؟ اللہ کی کوئی آیت میں لکھا ہے رسول مردہ ہے؟ ویسی اللہ کی راہ میں لوگ زندہ ہوتے ہیں, اور رسول تو ویسے ہی زندہ ہے بھائی. شیطان زندہ ہے یہ مردہ؟ پہلے بتائیے. ایک آیت نہیں شیطان زندہ, ایک سیکنڈ, شیطان کے بارے میں بتائیے, شیطان زندہ ہے مردہ ہے؟ اسے تو قیامت تک کی مہلت دی گئی. اچھا, اور یہاں رسولوں کو اللہ تعالیٰ مارتا رہے اور بند کر دیا رسولوں کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو مہلت دے دی اور اپنے رسولوں کو پابندی لایا, اور اللہ نے اپنے بھی پابندی, اب میں بولوں گا نہیں, مطلب بتاؤں گا نہیں آیتیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے آج بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی ہر زمانے میں اپنے کلام سے کلام کر رہے لوگوں سے. لوگ سننا نہیں چاہ رہے, اس کو ونس اپون اے ٹائم رکھ کے کتاب بنا دی آدمی کی. آدمی کتاب نہیں, اللہ کی کتاب ہے. یہ آج بھی اللہ زندہ حی القیوم ہے, اس کے رسول بھی اس کی آیت کے ذریعے زندہ ہیں روحانی طور پہ. عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل, مردہ کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. یہ رسول مردہ کہیں گے کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے, رسول کہہ رہے ہیں. عیسیٰ السلام, موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں, اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں, داؤد علیہ السلام, اس ساری روحانی طور پہ آپ سے زندہ ہیں. یہ ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے. اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں وہ مردہ ہیں, وہ زندہ ہیں نا. تو اللہ کی آیتوں میں یہ سارے یہ اللہ کلام میں زندہ ہے, اور اللہ کے یہ رسول بھی زندہ ہیں, اور آپ سے خطابت بھی کر رہے ہیں, اور آپ سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ وہ تو پرانی 14 سال پہلے آئے تھے. اب 14 سال کا, اور نوح علیہ السلام پتہ نہیں کب آئے تھے, ابراہیم السلام پتہ نہیں کب آئے تھے, اور ہم کیسے گائیڈنس لیں؟ یہ کتاب کے ذریعے وہ آپ سے کلام کر رہے ہیں. اللہ بھی کلام کرتا ہے, رسول بھی کلام, اللہ رسول کے قول کے ذریعے آپ سے. تو یہ رسول آپ کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے, یہ ان آیتوں کے رسول اللہ بھیجا ہوا. میں کوئی چیز نہیں بتا رہا ہوں, نہ میرے ترجمے سے آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں. میں کوئی ترجمہ 100% کوئی دوسرا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے آپ ترجمہ دے تو ہم سمجھ جائیں گے. ترجمہ تو پہلے سے دنیا میں اتنے سارے پڑھے ہوئے, سمجھ میں تو جب آتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ آپ پہ ریویل نہ کرے, نازل نہ کرے. اور آپ نے نازل کو بند کر رکھا ہے کہ اللہ نازل کرتا نہیں ہے, یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. اللہ نے نازل کرنا روک دیا, ورنہ نازل کر دے گا تو رسول ہو جائے گا, نبی ہو جائے گا. سب پابندیاں انسان نے لگا دی. تو جب اور شیطان کو کھلا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے, جو دل چاہے کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب کلام کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں, یا عیسیٰ السلام آن کے بات کر رہے ہیں, یا موسیٰ السلام آن کے بات کر رہے ہیں, یا نوح علیہ السلام بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ابھی تو مجھ سے کہہ رہے تھے اس زمانے کے لوگوں سے. تبھی تو کہتے ہیں اساطیر الاولین, کہہ رہے ہیں پرانے زمانے کی لکھائی ہیں خالی. وہ آپ سے روحانی طور پہ اللہ کی آیت کے ذریعے آپ سے بات کر رہے ہیں. وہ ہر پیغمبر جس کو اللہ نے, جس نے آن کے قوم کو خطاب کیا. تو رسول اپیرنٹلی آپ یہ سمجھے کہ ہم لوگ مر رہے ہیں. آپ کون سی آیت پہ کہہ رہے ہیں وہ مر گئے؟ سورۃ زمر کی, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں بھی موت دوں گا اور انہیں بھی موت دوں گا. ہاں تو دے دی. کچھ کہہ نہیں سکتے, یہ اللہ کا کلام ہے, جو اللہ نے کہا وہ تو پورا ہونا ہے. تو کب دے گا وہ؟ تمہیں تو دے دی, تمہیں دے رہا ہے یا پہلے کے لوگوں دی؟
دیکھیے جو اللہ نے یہ جملہ کہا تمہیں میں موت دوں گا اور اس کو بھی دوں گا، یہ آپ رسول کو سمجھ، رسول کہہ رہے ہیں تمہیں موت دوں گا، رسول کے لفظ کے ساتھ دکھائیے آپ مجھے موت. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول اماتا، پس کیا اگر یہ مارا جائے، او قتلا یہ قتل کیا جائے، تو الٹے پاؤں پہ مر گئے وہ. افا اماتا کہ کیا معنی ہے؟ او قتلا، افا اماتا پس کیا اگر وہ مارے جائیں یا قتل کیے جائیں. افا اماتا او قتلا اب تم علاقہ بھی تم الٹے پاؤں پھر جاؤ. تو آپ کا عربی سمجھتے تھوڑی بات یا نہیں سمجھتے؟ سمجھ رہا ہوں. تو اب معنی کرو نا، آفا اماتا کیا معنی ہوئے؟ کیا آ کا معنی کیا؟ فا کا اگر معنی تم مر بس جاؤ، ہے. بس اگر تمہیں موت آ جائے یا مر جاؤ. تم کہاں سے آ گیا بھائی؟ آفا اماتا کا مطلب پس اگر یہ مارے گئے یا قتل، ان کے بارے میں کہا رہا ہے اللہ تعالیٰ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے. پھر ہے آفا اماتا پس کیا اگر یہ مارے گئے یا قتل کیے گئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. تو اب آپ کہیے کہ مارے گئے یا قتل کیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ نہیں ہوا. تو اللہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں کسی کے باپ دادا نہیں ہیں. اگر وہ مر جاتے تو باپ دادا ہو جاتے. ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، مرے نہیں ہیں. ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں. یہ ہے نا، وہ کہہ رہے باپ دادا نہیں ہیں. اگر وہ مر جاتے تو آپ کہتے 14 سال پہلے آئے تھے باپ دادا مر گئے. وہ کہہ رہے باپ دادا نہیں ہے بھائی، وہ مارے نہیں گئے نہ قتل کیے گئے، یہ تو محمد رسول اللہ ہیں. ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب وہ کیسے ہے؟ وہ قول رسول سے پہچان لو. یہ پورا قرآن جو قول رسول ہے، یہ رسول کا قول، اسے محمد رسول اللہ کی پہچان ہے. یہ کلام اللہ کا ہے، رسول کی پہچان اس قول سے. میں اگر بولوں گا تو میرا قول ہے، جب قرآن کی آیت پڑھوں تو یہ قول رسول ہے. قول رسول تو کوئی آدمی اور ہی نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کے اندر آدمی کہے کہ یہ میرا قول ہے، پاگل ہے، اس کو پاگل خانے بند کر دو. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور اس کو کوئی آدمی اون نہیں کر سکتا کہ یہ میرا قول ہے. یہ جو احادیث ہیں وہ لوگوں نے لکھی ان کے بارے میں، کیونکہ اللہ کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. دیکھیے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول رسول کریم ہے. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ایمان لا رہا ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. جب رب نازل کرتا ہے رسول کا قول ہے وہ، جب رب نازل کرتا ہے رسول کا قول ہے وہ. اور یہاں کہتا ہے کیا تم ام لم یعرفوا رسولہم، اس قول کو افلم یدبروا القول، یا قول پہ غور نہیں کرتے. ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین، یہ قول پہ غور نہیں کرتے، ان کے باپ دادا پہ کوئی نئی بات آ گئی. پھر کہتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم، یہ اب تم پہچانتے نہیں اپنے رسول کو. فہم لہو منکرون، تم اس کے ڈسگائزر بنے ہو، چھپے ہوئے بنے ہو. اب مجھے بتائیے، آپ حدیثیں جب پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا، وہ کہتے نہیں کہتے؟ نہیں، کم سے کم میں تسلیم نہیں کرتا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ کہتے آ رہے ہیں آج تک، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول نے قالا قالا کہہ کے رسول نے فرمایا، تو جو بھی کہہ رہے ہیں وہ کیا قول رسول ہے؟ وہ رسول مطلب اللہ کا کلام جو ہے وہ نازل جو اللہ کر رہا ہے وہ رسول کا قول ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں، اللہ کا نازل کردہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. آدمی جو میں بول رہا ہوں وہ میرا قول ہے، جب اللہ نازل کرے گا وہ رسول قول ہے. تو ہمارے پاس احادیث میں ایک بھی آیت نہیں لکھی ہوئی، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھوڑی ہے، وہ تو لوگ لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں. جو بھی لکھ دیں ان کے دل چاہے صحیح بات غلط کی بات ہی نہیں کر رہا، پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. نازل جو ہے رسول کا قول جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام اور رسول قول میں ہم تفریق نہیں کر سکتے. تبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ بھی بات کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی بات کرتا ہے. تم انہیں بات کہو، تم انہیں کہو، تم یسألونک عن المحیض قل هو اذی، کہو یہ اذی ہے. یسألونک عن الروح، وہ تم سے سوال کرتے روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح اللہ کے آرڈر سے، امر اللہ کے آرڈر. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیے، وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیے. یہ قول رسول جہاں خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں، وہ اس سے ڈائریکٹ بات کر دی ہم نے ایسا کیا.
اور بعض سی باتوں کو کہتا ہے یہ تم سے سوال کرے تم انہیں بتاؤ، آپ کو منہ نہیں لگا رہا اللہ، تم سے سوال کرے تم بتاؤ انہیں. تو اب یہ لوگوں نے کیا کیا، کہنا اللہ بات نہیں کرتا. اب تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بند، رسول بند، سب چیز بند کر رکھی ہے، اور شیطان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. اور شیطان جو چاہے جو یعنی اللہ کے کلام کو بند کرنا، آپ سوچیں کتنی احمقانہ. اللہ حی القیوم ہے، وہ بات کر رہے ہیں، اس کو روک تھوڑی سکتے. یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب، بات کر رہا ہے، کمیونیکیشن کر رہا ہے مین کائنڈ سے، وہ سنائی نہیں دے رہا. کہنے لگے تو 14 سال پہلے کہا تھا. وہ کہا تھا بھائی کون منع کرے، 14 سال پہلے بھی کہا، اس سے بھی پہلے کہا، اور آگے بھی کہے گا. وہ اللہ تعالیٰ کو روک تھوڑی سکتے ہیں آپ. تو کہہ رہے اللہ کے سمجھ میں نہیں آیا، کتاب میں اللہ کی کتاب میں نہیں ملا ہم کو، قرآن میں نہیں ملا، پھر احادیث میں نہیں ملا. اللہ بھی خاموش، احادیث بھی خاموش. پھر ہم سڑے ہوئے دماغ کو لے کے بیٹھے اجتماع، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا اللہ کے بارے میں. اللہ بیچاروں کو نہیں مانتا، اللہ رسول کو. ہم لوگوں نے پھر نکالا کہ اب آج کل کیسے ہونا چاہیے یہ مسئلے مسائل. آج کل 20ویں صدی ہے، آپ کو معلوم ہے. آپ اللہ کہتا ہے کہ ہم سے پہلے لوگ جو تھے زیادہ طاقتور تھے اور زیادہ ویسے تھے، اور اللہ کہتا ہے ایک جگہ جو ان کو ملا تھا اس کا 10واں بھی نہیں ملا ہم کو، پہلے کے لوگوں کو اس کا 1/10 10واں حصہ بھی نہیں ملا ابھی، جو پہلے کے لوگ گزر گئے. دیکھیں آپ 34 کی 45 میں لکھا ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا لوگوں نے ان سے قبل، یعنی آج بھی لوگ جھٹلا رہے ہیں، ان سے پہلے بھی جھٹلایا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور نہیں پہنچا 10واں ان کو جو دیا گیا تھا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، اور پھر انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، میرے رسولوں کو. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کے حساب سے اس وقت پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کس کے پاس ہے؟ 10واں کیا 1% بھی نہیں ہے. ساری باتیں جھوٹ بنا رکھی ہیں اللہ کے نام پہ. بتائیں مجھے آپ، تو یہ ملا کا کوئی کانسیپٹ، ملا کی کوئی وہ نہیں تھی کہ رسپانسبلٹی آپ کو قرآن بتائے. آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بتائے. کیوں بتائے؟ وہ اس کو پتہ ہو تو بتائے گا نا. وہ تو ایک مدرسے میں خاص فقہ کے یعنی شیعہ کے فرقے میں گیا، وہ اس شیعہ کے فرقے میں جا کے اس سے پڑھا. کوئی سنی کے فرقے میں گیا، کوئی دیوبندی کے گیا، کوئی بریلوی. وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ اپنے فرقے میں جا کے یتیم بچہ مار مار کے کسی نے اس کو پڑھا دیا. اب وہ آن کے جو لوگ جس فرقے کے ہیں انہوں نے اس کو فائنڈ کیا، پیسے دیے، اور انہوں نے مولوی کو اپنے اوپر بٹھا لیا کہ یہ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں. اب پھر آپ جا کے مسئلے ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ اس فرقے کو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. تو یہ اللہ کا دین کا کوئی اس میں ایسا چیز اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ تم جا کے کسی سے پوچھو قرآن. اہل علم کی ضرور بات کی، وہ صحیح ہے، مگر وہ علم والے ہیں کہاں؟ وہ تو احادیث کے عالم ہیں، کہتے بھی ہم حدیث کے عالم ہیں الحمدللہ. قرآن کا کوئی کہہ کے دکھائے مجھے عالم. میں خود بھی کہہ سکتا عالم قرآن کا، کیونکہ قرآن تو ایسی کہ اللہ کا اللہ پڑھاتا ہے. علم القرآن کون پڑھا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنے جاننا چاہتے ہیں یا کتنا نہیں جاننا چاہتے. کیوں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل آسان کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آپ نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہ رہے، خواہ کے مولویوں کو کیا معلوم کیا بیچارے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ تو جا کے جس مدرسے میں داخل ہے اس کو بول دیا خبردار. پہلا اصول نمبر 1 کہ خبردار قرآن خود سے غور کیا. جو ہمارے علماء دین سمجھا گئے ہیں اسی کے آگے لبیک کہتے جاؤ. اور وہ دوسرے جو اپوزیشن پارٹی کو کیسے کاٹ کرنی وہ سکھاتے ہیں، منطق سکھاتے ہیں. ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے اندر لڑائی کیسے کرنی ہے، غلط کیسے کرنا ہے، کافر کے فتوے کیسے، یہ سکھا رہے ہیں. قرآن کون بتا رہا ہے؟ پوری دنیا کے اندر میں چیلنج دیتا ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، سکولز ہوں، کہیں پر بھی قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ قرآن صرف اللہ پڑھاتا ہے. یہ تھوڑی عربی پڑھا دی مولوی صاحب نے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا. قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی روح، اس کی ایسنس، اس کی پہچان، اس کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ صرف اللہ کی ذات کی ذمہ داری ہے. اور انسان اور کسی کے پاس ہی جا کے تاکہ پوچھو. اب اگر مجھے اللہ نے پڑھایا ہے اور میں اون کرتا ہوں تبھی تو میں وضاحت کر رہا ہوں. تو یہ تھوڑی کہ میں مولوی کے پاس جا کے لڑنے لگا تو غلط بتاتا رہے، اس کو جو پتہ ہی نہیں وہ کرتا رہے گا. نہ میں نے اس سے پوچھا جا کے. اسی طرح اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آیات تو آپ بھی سیکھ لیں. یہ نہیں ہو سکتا ڈبل گیم، یہاں بھی آ رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں، اور یہاں سے لے جا کے وہاں بتا رہے ہیں، وہاں سے لے کے یہاں بتا رہے ہیں اور یہاں کی بات کر رہے ہیں.
اگر آپ کو پڑھنا ہے سیکھنا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے خود بھی بڑی تحقیق کی ہے، پتہ نہیں کیا تحقیق کی آپ نے، وہ تحقیق ہوتی تو سامنے آ جاتی، آج آپ لے آتے. تو یہ لوگ سمجھنا یہ آسان نہیں ہے کہ قرآن کو یوں دیکھ لینا یوں آیتیں بار بار پڑھنے سے سمجھ میں آتی. یہ اللہ جب تک آپ پہ ریویل نہ کرے، نازل نہ کرے، عیاں نہ کرے، جب پہ آپ کو اس کی وضاحت نہ کرے، آپ بتا ہی نہیں سکتے. میں بھی نہیں بتا سکتا، اور میں پورا قرآن نہیں جانتا ہوں بھائی جان. تھوڑا سا جتنا میں نے بیان کیا وہ ابھی اتنا ہی جانتا ہوں، اس پہ میں عمل کرتا ہوں. آگے کیا ہوتا ہے اللہ دیکھے کیا ہوتا ہے. بہرحال آپ کا میں نے جواب دے دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میری نظر میں حیات ہیں، اور سارے رسول بھی زندہ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں کلام کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اچھا اور کوئی سوال کر رہے ہیں؟ نہیں بس یہی سوال پوچھنا تھا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ.